اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع پڑھنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارے والبدر الموتون، السلام علیکم وعلی ارواح التي حملت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، ولعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امتا قتلتکم، ولعن اللہ الممہدین لهم بالتمکین من قتالکم، وردوا الی اللہ والیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان، ولعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجعانہ، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرا، ولعن اللہ امتا اسرجت والجمل وانتنقبت لقتالک، بأبی انت و امی لقد عظم مصابی بک، وصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اجعلنی عندک وجیہا للحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المومنین وإلی فاطمۃ وإلی الحسن وإلیک بولاتک بالبراءۃ ممن قاتلک ونصب لک الحرب وبالبراءۃ ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم، وابرؤ الی اللہ وإلی رسولہ ممن اسس اساس ذلک وبنى علیہ بنیانہ وجرى فی ظلمہ وجورہ علیکم وعلی اشیائکم، وردوا الی اللہ والیکم منہم وتقربوا الی اللہ ثم الیکم بموالاتکم وموالات ولیکم والبراءۃ من اعدائکم والناصبین لکم الحرب وبالبراءۃ من اشیائہم واتباعہم. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، فصل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ وان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخرہ، واسألہ ان یبلغنی المقام المحمود لکم من اللہ وان یرزقنی طلب ساری مع امام ہدی ظاہر ناطق بالحق منکم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصاب بمصيبته، مصيبة ما أزمها وأزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك الصلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل مؤمن وموقف وخفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك ولعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزائب عليهم الآن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمولاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام.
اللهم لن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لن أصابت التي جعلت الحسين والشايت وبايت وطابت على قتلهم. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم. سب پڑھیں بلند آواز میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدا به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا واللعن عن عبيد الله بن زياد بن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد والشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهي بحق محمد وأنت المحمود يا خليل وأنت ولي الأعلى بكفاك وأنت فاطر السماوات والأرض بحق حسن وأنت المحسن بحق حسين وأنت قديم الإحسان بحق شفاعة معصوم عليه السلام. بارے اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں پیغمبر علیہ السلام کے صدقے میں زیارت عاشورہ کے صدقے میں تمام مومن مومنات کو خصوصاً عزیزار امام حسین کو ونڈسر میں پورے کینیڈا میں پوری دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں تمام وبا سے امراض سے محفوظ ہونا خصوصاً کرونا کی وبا سے محفوظ ہونا اور ہماری عزاداری کو اسی شان و شوکت سے برقرار رکھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھو مائک دو مصرے ہیں اور کلام ہے. میں کوشش کروں بار دیگر صلی اللہم صلی علی محمد وآل جادو است مہیاست راستہ اور سواری موجود ہے. اس کا ترجمہ جادو است مہیاست بیا توبه رویم. راستہ اور سواری موجود ہے، آئیں تاکہ چلیں. کربلا منتظر ماست بیا توبه رویم. کربلا ہماری منتظر ہے، آئیں تاکہ چلیں.
راستہ ہم کو شہادت کا 72 سے ملا، راستہ ہم کو شہادت کا 72 سے ملا، عزم کتنا ہمیں زخم علی اکبر سے ملا، خون کتنا ہمیں عباس دلاور سے ملا، حوصلہ وہ جو ننھے علی اصغر سے ملا، حوصلہ وہ جو ننھے علی اصغر سے ملا، کتنے مولا کے ہیں احسان بیا توب رویم، کتنے مولا کے ہیں احسان بیا توب رویم، کربلا منتظر ماست بیا توب رویم، راہ پرخار ہے دشوار ہے چلنے کے لیے، کچھ سہارا نہیں گرتے کو سنبھلنے کے لیے، منتظر خون ہے گردن سے نکلنے کے لیے، منتظر خون ہے گردن سے نکلنے کے لیے، گھوڑے تیار ہیں لاشے کو کچلنے کے لیے، شاہ ہیں آپ کے مہمان بیا توب رویم، کربلا منتظر ماست بیا توب رویم، وہ یزیدی جو تھے دنیا کی ہوس کے مارے، کر دیے دین کے احکام معطل سارے، فرش پر ٹوٹ پڑے عرش خدا کے تارے، خاک اور خون میں غلطاں تھے وہ بکھرے پارے، نو کے نیزہ پہ ہے قرآن بیا توب رویم، کربلا منتظر ماست بیا توب رویم، کوئی ایذا نہ پہنچ پائے نبی کے گھر کو، راہ شبیر میں ہم اب بھی کٹا دیں سر کو، تیر لگ جائے نہ حرمل کا علی اصغر کو، کوئی برچی نہیں لگ جائے علی اکبر کو، جان پروار دو تم جان بیا توب رویم، کربلا منتظر ماست بیا توب رویم، قید خانے کی مصیبت میں کوئی آس نہیں، باپ کا سر بھی تسلی کے لیے پاس نہیں، آج بچی کی مدد کے لیے عباس نہیں، کب سے پیاسی ہے سکینہ تمہیں احساس نہیں، یہ صدا دیتا ہے زندان بیا توب رویم، کربلا منتظر ماست بیا توب رویم، منتقم کرب و بلا کا وہ ابھی آئے گا، جو حسینی ہے وہ لشکر میں ابھی پہنچے گا، کون اولاد کو نصرت کے لیے بھیجے گا، کون اکبر کے کلیجے سے سینہ کھینچے گا، یہ حسینی کا ہے ایمان بیا توب رویم، کربلا منتظر ماست بیا توب رویم، آپ کو ذات کے پتھر سے بھی لڑنا ہوگا،
آپ کو ذات کے پتھر سے بھی لڑنا ہوگا، آپ کو آرزوئے زر سے بھی لڑنا ہوگا، آپ کو نفس کے لشکر سے بھی لڑنا ہوگا، صرف باہر نہیں اندر سے بھی لڑنا ہوگا، صرف باہر نہیں اندر سے بھی لڑنا ہوگا، باندھ لو جنگ کا سامان بھی آتا بے رویم، کربلا منتظر ماست بھی آتا بے رویم، ناصر مہدی حق جانب کعبہ آجا، ناصر مہدی حق جانب کعبہ آجا، چھوڑ کر دولت و دنیا کی تمنا جا، فیصلہ حر کی طرح کر کے تو آجا آجا، منتظر تیرے ہی غیبت میں ہے مولا آجا، منتظر تیرے ہی غیبت میں ہے مولا آجا، تم پہ قربان میری جان بھی آتا بے رویم، کربلا منتظر ماست بھی آتا بے رویم، کاش اے کاش بنے کرب و بلا کا لشکر، کاش اے کاش ملے آخری مہلت اے ظفر، کاش جاری رہے مولا کی یہ نصرت کا سفر، کربلا منتظر مہدی دوراں ہے قمر، دیکھو تیار ہے میدان بھی آتا بے رویم، کربلا منتظر ماست بھی آتا بے رویم، محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو مومنین و مومنات چند ضروری اعلانات ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ آپ کی صحت سے، آپ کی دور بیٹھے بیٹا دور دور، اور یہاں کے جو پروٹوکول ہے اس کے سیفٹی کے لحاظ سے جو ہے ضروری ہے، اس لحاظ سے میں اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ میں مستقل جو ہے جعفر اسلامی سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے اعلانات کرتا چلا آ رہا ہوں، اور آج پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر مومن اور مومنہ جو یہاں تشریف لاتی ہیں، اور جو بچے اور جو بوڑھے یہاں آ رہے ہیں، وہ یہاں سے واپس صحت مند جائیں، یہ ہمارا مین کنسرن ہے، اور شرعی طور پہ یہ ہم پہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے وہ یہاں جو ہے ایسی فضا برقرار رکھیں جو سب کے لیے محفوظ ہو۔ ہم پہ کافی پریشر ہے کہ ہم بچوں کو آنے کی اجازت دیں، تاکہ جو ماں باپ نہیں آ پا رہے ہیں اور ان کو بیبی سیٹنگ کرنا پڑ رہی ہے وہ آ سکیں اور مجلس میں شرکت کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب باقاعدہ مجالس جو ہیں وہ لائٹ جا رہی ہیں، آپ گھر سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بہت بڑا رسک ہے، ہم نہیں چاہتے کسی طرح سے بھی کہ خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جو نہ صرف یہ کہ سینٹر کی نام پہ دھبا ہو، بلکہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ کوئی ایک بچہ بھی اگر خدا نہ خواستہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ہمارے یہاں دل جو ہے اس تڑپے گا اس کے لیے، اور ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکیں گے۔ تو برائے مہربانی بڑی مؤدبانہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس بارے میں اصرار نہ کریں، بچوں کو ابھی گھر میں رکھیں،
ہماری کوشش ہے کہ 8, 9, 10 کو ہم کچھ بہتر انتظامات کریں اور دوسرے اگر کچھ بچے آ جاتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کے لیے موقع فراہم کر سکیں، لیکن والدین کے ساتھ ہی صرف اونلی، اور 10 سال سے کم بچوں کو نہ لائیں پلیز، بالکل نہ لائیں۔ جو بچے آ رہے ہیں 10 سال کے اوپر بھی ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کو گھومنے نہ دیں، ان کو کسی سے ملنے جلنے نہ دیں، جیسے کہ مستقل بتایا جا رہا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب، ہماری جو کمیونٹی ہے ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہے، بہت سمجھدار ہے، اور ان میں مزید اس مسئلے کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ سیفٹی از ویری امپورٹنٹ، اور ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مجلس جو ہے مردانی وہ علی رضا کے گھر میں 9 محرم کو ٹھیک 4 بجے انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ مستقل اعلانات ہو رہے ہیں اس کے، ٹھیک 4 بجے علی رضا کے گھر پہ 9 محرم کو جو کہ سیٹرڈے ہے ایک مجلس مردانی منعقد ہوگی۔ تمام مومنین سے التماس ہے بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اور 11 محرم کی جو مجلس وقار بھائی کے گھر میں منعقد ہوتی تھی پچھلے کئی سالوں سے، اس دفعہ صرف اس سال کے لیے وہ سینٹر میں منعقد ہوگی، اور تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ گوشت میں بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج 6 محرم ہے اور 7ویں مجلس ہے جو کہ مولانا ہادی حسن صاحب قبلہ جس سے جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ مستقل پچھلے چند دنوں سے جو مجالس ہیں وہ بھی فیس بک پہ جا رہی ہیں، جعفری اسلامک سینٹر کے لائیو، اور کافی تعریف آ رہی ہے ان کی، اور بہت ان کو پسند کیا جا رہا ہے۔ پورے نارتھ امریکہ میں ان کو بھیجا گیا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سے خوش قسمت ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے ان کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے کی جو مجالس ہیں وہ بھی اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ بھی بہت ہی ان کی کوالٹی کا بھی ہمیں معلوم ہے کہ لاجواب ہوں گی۔ تو برائے مہربانی سے زیادہ زیادہ ان سے مستفیض ہوں۔ اور آج حضرت علی اصغر کی ہم مصائب پڑھیں گے، مرثیہ بھی میں اسی کا حضرت علی اصغر کا پڑھوں گا۔ کل حضرت قاسم کی مہندی ہے۔ میں تمام جو مومنین پڑھتے ہیں سلام یا نوحے، ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی تھوڑا سا اس کو بھی سامنے رکھیں کہ جو دن جس کے لیے ہے وہ اس کو اگر پڑھا جائے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ مصائب مولانا صاحب بھی آج حضرت علی اصغر کے پڑھیں گے، کل حضرت قاسم کے مصائب ہوں گے، حضرت قاسم کی مہندی اٹھے گی، اور اس کے بعد 8 محرم کو جو ہے وہ انشاءاللہ حضرت عباس کا علم برآمد ہوگا، اور 9 محرم کو جو ہے ہر سال کی طرح حضرت علی اکبر کا جو ہے تابوت برآمد ہوگا، اور 10 محرم کا تو پروگرام انشاءاللہ 8 محرم تک ہم آپ کو تفصیلات بتا دیں گے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گئے وارث حسین جو اصغر کو لے چلے، گئے وارث حسین جو اصغر کو لے چلے، ہاتھوں پہ رکھ کے فدیے داور کو لے چلے، ارے بادل میں شام کے مہ انور کو لے چلے، ارے چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے، ارے فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے،
کچھ روشنی ہے گھر میں میرے چرا ارے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے للہ میرے گل کو نہ خاروں میں لے کے جاؤ ننھی سی جان کو نہ ہزاروں میں لے کے جاؤ ایک مور ناتوا کو نہ ماروں میں لے کے جاؤ بے شیر کو نہ تیغ کی دھاروں میں لے کے جاؤ ارے جنگل میں لے نہ جاؤ یہ نازوں کا پالا ہے میں نے ابھی نہیں گھر سے نکال ارے میں نے ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے ارے جھولے سے کیوں اٹھایا کہ دکھتا ہے میرا دل ارے سوتے سے کیوں جگایا دکھتا ہے میرا دل ارے چادر میں کیوں چھپا لیا دکھتا ہے میرا دل ارے سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے میرا دل ارے وسواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ارے کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں ارے بانوں کے اس بیاں سے گھبرائے شاہدی آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی ارے بچے کے رکھ کے ہاتھوں میں چلائے شاہدی ارے یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے اب شاہدی کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا ارے بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان ارے بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا ارے بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا بانو وہ تیرا ہنسلیوں والا گزر گیا ارے بانو وہ تیری گود کا پالا گزر گیا ارے بانو وہ تیرے گھر کا اجالا گزر گیا ارے بانو وہ تیرا ہنسلیوں والا گزر گیا نیاب وہ چوکتے ہیں نہ ہر دم مچلتے ہیں فردوس میں وہ حوروں کی گودی میں پلتے ہیں ارے فردوس میں وہ حوروں کی گودی میں پلتے ہیں چلائے بانو ہائے میرے نامراد ہائے کن جنگلوں میں بانو تمہیں ڈھونڈنے کو جائے تم گٹھنیاں بھی گھر میں ہمارے نہ چلنے پائے خیمے سے جا کے شکل نہ
ماں کو دکھانے آئے ارے مجھ سے بچھڑ کے پیاس کے مارے چلے گئے کس ماں کی گود میں میرے پیارے چلے گئے ارے کس ماں کی گود میں میرے پیارے چلے گئے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ بہت محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الأنجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 35 گفتگو کا موضوع ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے 10 انسانی فضائل اور عظمتیں بیان فرمائی ہیں. اب اتنی مرتبہ ترجمہ ہو چکا ہے، لہذا ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہماری گفتگو پرفیکشن
اور ہمارے تکامل کے ان 10 سٹیجز میں سے 6ٹھے سٹیج پر پہنچ چکی ہے. اور آج جو ٹاپک انڈر ڈسکشن ہوگا وہ ہے خشوع. خشوع کے لفظ سے کم و بیش الحمدللہ اردو بولنے والے واقف ہیں، اور یہ لفظ عام طور پہ خضوع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، خضوع و خشوع. البتہ خضوع اور خشوع میں فرق ہے. فزیکل ہمبلنس کو خضوع کہا جاتا ہے اور اسپریچول ہمبلنس کو خشوع کہا جاتا ہے. جب انسان کے اعضاء و جوارح، ہمارے باڈی پارٹس اینڈ باڈی آرگنز وہ جھکے ہوئے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کیفیت کو خضوع کہا جاتا ہے. لیکن جب ان آرگنز کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، ہماری روح بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہو، ہمارا دماغ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، ہمارا مزاج بھی اللہ کی بارگاہ میں خم ہو، تو اس کیفیت کو خشوع کہا جاتا ہے. اور یہ اس دور میں ریئر کوالٹیز میں سے بہت کم لوگوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. خشوع یہ ان خصوصیات میں سے ہیں جو دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں. جس طرح سے بہت سے پرندے، بہت سے جانور، بہت سی نعمتیں اس دنیا سے ختم ہو رہی ہیں مادی اعتبار سے، اسی طرح سے اسپریچول سینس میں بھی بہت سی ویلیوز ہیں جو ہماری زندگی سے ختم ہو رہی ہیں، آنکھوں سے اوجھل ہو رہی ہیں. اور انہی ڈیمینشنگ ویلیوز میں سے ایک خشوع بھی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وارن کیا تھا، ان اول ما يرفع من هذه الامه الامانه والخشوع. سب سے پہلے جو مورل کوالٹیز یا جو اسپریچول کوالٹیز اس امت سے اٹھا لی جائیں گی، امت کی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، ان میں ایک کا نام ہے خشوع اور ایک کا نام ہے ٹرسٹ وردینس. اور حضور فرماتے ہیں کہ ایونچولی صورتحال یہ آئے گی کہ تم چراغ لے کے ڈھونڈو گی بھی تو کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں خشوع پایا جائے. دیندار تو نظر آئیں گے مگر وہ اپنے اپنے انٹرسٹ اور اپنے اپنے مقاصد کے تحت دیندار ہوں گے. اللہ کے لیے سچے دل سے دیندار آلموسٹ ندارد ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ وہ صورتحال ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں. البتہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جب ظہور ہوگا جو لوگ ان کی نصرت کریں گے، ان کے سلسلے میں جب آپ کتابوں کو دیکھیں گے تو ملتا ہے کہ وہ شہدائے بدر کی طرح سے ہوں گے، بہت اعلیٰ درجے پہ اور مرتبے پہ فائز ہوں گے، شہدائے کربلا جیسے ہوں گے وہ لوگ کہ جو امام مہدی کی نصرت و امداد کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا ہے بھی بہت عجیب و غریب جگہ. یہاں ایک طرف تو اسپریچول کوالٹیز بری طرح سے ڈکلائننگ پوزیشن میں ہوں گی، مگر دوسری طرف کچھ ایسے ہونہار لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے اللہ والے بھی ہوں گے کہ جو اس ڈکلائننگ مورل سچویشن میں بھی، چینجنگ ورلڈ میں بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھیں گے. اور نہ صرف یہ کہ مینٹین رکھیں گے بلکہ مسلسل امپروو کرتے رہیں گے اسپریچولی، اور اس منزل پہ فائز ہوں گے کہ امام زمانہ کے ناصر و مددگار بن سکیں.
انشاءاللہ ہم لوگوں کو کوشش اسی ڈائریکشن میں کرنا ہے، اور یہ مجلسیں اور مسلسل مجلسیں اور شرکت اور مسلسل شرکت، ان تمام تشریفات کے پیچھے، ان تمام اصول و ضوابط کے پیچھے حقیقت میں یہی پرپز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چینجنگ ورلڈ کے نیگیٹو چینجز سے بچا سکیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ جب ہمارا امام اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم اس کے ناصرینوں مددگاروں میں شمار ہو سکیں۔ جزاک اللہ بہت خوب۔ اور اگر ہمارا امام ہماری زندگی میں لائف ٹائم میں نہیں بھی آتا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے تو یہ وعدہ پروردگار ہے کہ وہ ہمیں ہماری قبروں سے اٹھائے گا اور وہ دن دکھائے گا کہ جب حق کا پرچم پوری کائنات پہ لہرا رہا ہوگا اور باطل سرنگوں ہو چکا ہوگا، اور ہمیں اللہ یہ سعادت عطا کرے گا کہ ہم وارث حسین کی قیادت میں قاتلین حسین سے انتقام کا حق ادا کر سکیں۔ یہ وعدہ پروردگار ہے۔ تو بہرحال خشوع ڈکلائننگ کوالٹیز میں سے ہے کہ جہاں پہ صرف ظاہری طور پہ دینداری نہ ہو، بلکہ دینداری انسان کے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہو، اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت انسان کے پورے وجود پر سایہ فگن ہو، اس کیفیت کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو جن کے اندر خشوع ہوتا ہے ان کی چند نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ They always observe Allah Azza wa Jal whether they are in public or in their privacy۔ جس طرح سے وہ پبلک میں اپنے کو مینٹین رکھتے ہیں دینداری کے اعتبار سے، اسی طرح سے جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو دینداری کے اعتبار سے مینٹین رکھتے ہیں۔ لیکن مجلسوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کی طرف متوجہ ہوں، کہاں ہم ہیں اور کہاں ہم کو جانا ہے، کہاں ہم ہیں یہاں سے ہم کو ایریاز آف امپروومنٹس ملیں گے، کہاں ہم کو جانا ہے یہاں سے ہم کو منزل مقصود ملے گی۔ تو ان مجلسوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کو امپروو کر سکیں بارگاہ حسینی سے، امام حسین علیہ السلام کے سرچشمہ ہدایت سے کنیکٹ کر کے ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں، بہتر بنا سکیں۔ ورنہ اگر مجلسیں ہوں اور رسمی طور پہ ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد میں تمام اخراجات ہوں اور لوگ اپنا وقت لگا کے آئیں، انویسٹ کریں، پھر اس کے بعد میں محرم کے گزر جانے کے بعد ہم جہاں تھے وہیں رہ جائیں، تو یہ تو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ہر سال حج کرتے ہیں، اگر ایک مرتبہ ابراہیمی روح کے ساتھ حج کر لیں تو مسلمانوں کے تمام پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ جو موجودہ حج ہے وہ چائنا کی پرابلمز کو حل کر رہا ہے، سعودی عربیہ کی پرابلمز کو حل کر رہا ہے، مسلمانوں کی پرابلمز کو حل نہیں کر رہا، اس لیے کہ حج ہر سال ہو رہا ہے اور ہر سال حج میں پچھلے سال سے زیادہ مجمع بھی ہو رہا ہے، مگر روح ابراہیمی ڈکلائننگ پوزیشن میں جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے عزاداری، ہم ہر سال عزاداری کریں، لیکن اگر روح حسینی سے خالی ہو عزاداری تو وہ عزاداری ہم کو بدلے گی نہیں، ہم کو امپروو نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ایک سال عزاداری ہم روح حسینی کے ساتھ کریں، روح حسینی کا خلاصہ اگر آپ جاننا چاہتے تو ایک لفظ میں ہے چینج۔ امام حسین امام آف چینج ہے، امام حسین امام انقلاب ہے۔ امام حسین نے انقلاب کے سوا کچھ نہ کیا، انقلاب کے سوا کچھ نہ سوچا۔ امام حسین نے وہ انقلاب برپا کیا جس کی گرج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور قیامت تک گونجتی رہے گی۔ حسین شہید انقلاب ہیں۔ شہید انقلاب کی یاد میں جو مجالس عزا منعقد ہوں
ان کے اندر ہمارے کردار کے اندر انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. حسین اس شہید انقلاب کا نام ہے جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا. اگر مجالس حسین میں آ کے ہم اپنے اس 5 فٹ کے بدن میں انقلاب برپا نہ کریں, اپنے 5 فٹ کے وجود میں انقلاب برپا نہ کر سکیں, تو ہم نے درسگاہ حسینی سے کیا سبق سیکھا ہے؟ محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جس کے اندر خشوع ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو پیش نظر رکھتا ہے, چاہے وہ پبلک میں ہو چاہے وہ اپنی پرائیویسی میں ہو. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کو کوئی بھی اپرچونٹی ملتی ہے عمل خیر کرنے کی, وہ دوڑ کے آگے بڑھتا ہے اور لپک کے اس کو اویل کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ کچھ دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں تاکہ اس کے ذمے سے یہ ذمہ داری ثابت ہو جائے. نہیں, وہ دوسروں کا انتظار نہیں کرتا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ انسان جس کے دل میں خشوع ہوتا ہے, اللہ کی عظمت ہوتی ہے, کوئی بھی کام کرتا ہے تو ہر کام سے پہلے اپنی آخرت کو, قیامت کو پیش نظر رکھتا ہے. قیامت سینٹرڈ ہوتا ہے, آخرت فوکسڈ ہوتا ہے. اگر ہم لوگ اسی ایک کرائٹیرین کو پیش نظر رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیں, ہم صبح سے لے کے ایک دن آپ لسٹ بنائیے, اسی طرح سے ہم لوگ ترقی کریں گے, اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو امپروو کر پائیں گے. صبح سے لے کے رات تک جتنی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں سب کو ایک دن آپ ریکارڈ کیجئے, اور ریکارڈ کرنے کے بعد میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ سونے کے قریب ہوں, بستر پہ جا رہے ہوں, اس اپنے ریکارڈ کو کھول کے اچھی طرح سے دیکھیے. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنا آخرت کو پیش نظر رکھا اور کتنا دنیا کو پیش نظر رکھا. آپ یقین کیجئے, آپ حیران رہ جائیں گے. 90% ان موسٹ آف دی کیسز, ایون 90 سے زیادہ پرسنٹ, 90+% جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہمارے کنسرنز ہیں, جو ہمارے ایشوز ہیں, جو ہماری ایفرٹس رہی ہیں, وہ سب ورلڈ سینٹرڈ ہوں گی, دنیا کے پیش نظر ہوں گی. آخرت وہاں پہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گی. دنیا اور آخرت میں کیا نسبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کہ اگر ایک وسیع و عریض سمندر ہو اور اس سمندر میں آپ اپنی انگلی ڈالیں اور انگلی ڈالنے کے بعد میں اس کو اٹھا لیں, تو آپ کی انگلی کو جب آپ اٹھا لیں گے تو جو ڈراپلیٹ ہوگا وہ پانی کے اندر گر جائے گا, لیکن تھوڑا سا ریزیڈیو باقی رہ جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو ریزیڈیو آپ کی فنگر ٹپ پہ باقی رہ گیا ہے, دس از دنیا, اور وہ جو 7 سمندر ہیں وہ ہے آخرت. دنیا اور آخرت میں جو کمپیریزن کیا گیا ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور یہ کمپیریزن بھی صرف ہم کو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ حقیقت میں دنیا اور آخرت میں کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. تو عزیزان محترم, حضور فرماتے ہیں کہ جس کے اندر خشوع ہوتا ہے اس کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت سینٹرڈ ہوتا ہے. اور مولا علی کا ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر خشوع ہوتا ہے, جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو اعضاء و جوارح میں خود بخود خشوع پیدا ہو جاتا ہے. اگر انسان کی زبان بے لگام ہے, انسان جب زبان کھولتا ہے تو کچھ بھی کہہ دیتا ہے, کسی کے بارے میں بھی, بیوی کے بارے میں, شوہر کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, مومنین کے بارے میں. اگر زبان بے لگام ہے تو اس کا مطلب ہے دل بھی بے لگام ہے, دل میں خشوع نہیں ہے. اگر انسان کی نگاہیں بے لگام ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں خشوع نہیں ہے. تو یہ مولا علی نے ایک نشانی بیان فرمائی ہے. اور ایک سمپل نشانی جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہم کو دی ہے, ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ کہتا ہے کہ مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور پیشنس کے ذریعے سے. اللہ سے مدد مانگو ان 2 چیزوں کے ذریعے سے. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, نماز ایک برڈن ہے, نماز بہت بڑی چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, except for those who have khushu', who have humbleness in their hearts.
تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خشوع ہے کہ نہیں، تو وہ جو نشانیاں ہم نے اب تک بیان کی 4، ان کو ساتھ میں رکھیے، اور ساتھ ساتھ یہ نشانی جو سمپل نشانی جسے ہر انسان ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، اگر نماز پڑھنے میں ہم کو کاہلی ہو رہی ہو، ہم کو اٹھنے میں زحمت ہو رہی ہو، مشقت ہو رہی ہو، اور ہم نماز پڑھ تو رہے ہوں مگر بمشکل پڑھ رہے ہوں، جبر و اکراہ کی بنیاد پہ پڑھ رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں خشوع نہیں پایا جاتا. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز ہارڈ ہے، نماز ڈیفیکلٹ ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع پایا جاتا ہے ان کے لیے نماز ہارڈ نہیں بلکہ ایپل آف آئی ہے، ان کے لیے ڈیلائٹ آف آئی ہے، ان کے لیے خنکیے چشم ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اور عزیزان محترم، یہ خشوع اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی عظمت کا احساس، اور وہ احساس اس کے دماغ سے گزر کر دل میں بس جائے، فکر کا حصہ بن جائے، مزاج کا حصہ بن جائے، تو اب بچا کیا اسپریچولیٹی میں. یہ بہت ہائی لیول کی کوالٹی ہے. البتہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنا ٹارگٹ ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے. میں تاریخ سے ایک مثال عرض کروں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خشوع کیا ہے، اور خشوع اگر انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو اس کا ٹاسک کتنا آسان ہو گیا. ایک بہت مشہور ڈاکو تھا، عباسی حکومت کا زمانہ ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہارون رشید وہ ملعون اس کا زمانہ، اور امام موسیٰ کاظم کا زمانہ. فضیل بن عیاض بہت مشہور ڈاکو تھا، اور وہ ہر طرح کے گناہوں میں آلودہ تھا. اتنا بڑا ڈاکو تھا کہ ایون ہارون رشید بھی اس کے خوف سے لرزہ برندام رہا کرتا تھا، اور کوئی بھی قافلہ محفوظ نہیں رہتا تھا. لیکن جب آپ اس کی زندگی کا دوسرا پیج دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار بن گیا. 180 ڈگری ٹرانسفارمیشن، اتنا متقی اور پرہیزگار بن گیا کہ کعبے کے پاس وہ لوگوں کو اسپریچولیٹی کا درس دیتا تھا، اور اس کے درس اخلاق کو سن کر لوگوں کی آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب نکلتے تھے. یہ ہوا کیسے؟ ایک آیت کے ذریعے، ایک لمحے کے تفکر کے ذریعے. کتابوں ملتا ہے کہ وہ اپنے ڈکیتی کے مشن پہ تھا، اس کی نظر ایک جوان لڑکی پہ پڑی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا، اور اس نے اپنے جو چمچے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ اس کا گھر کہاں ہے. اور پھر اس کے بعد شب کے سناٹے میں وہ اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے ناموس پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کی پرائیویسی کو وائلیٹ کرنے کے لیے. جب وہ چھت کے اوپر چڑھا اور گھر میں کودنا چاہتا ہے، آل آف اے سڈن پڑوس میں کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا شب کے سناٹے میں، سورہ مبارکہ حدید کی، اور وہ سورہ حدید کی اس آیت پہ پہنچا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ اگر وہ وقت نہیں آیا، اب نہیں آیا، تو کب آئے گا کہ ان کے دل اللہ کے لیے نرم ہوں اور اللہ کی نشانیوں کے لیے نرم ہو، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو. جیسے اس نے یہ آیت سنی، لرز گیا، کانپ گیا کہ پروردگار وہ وقت آ گیا، اور وہ دن، اور پھر اس کے بعد کہ اس کی ٹرانسفارمیشن. ایک لمحے کا تدبر، ایک لمحے کا تفکر، ایک آیت، ایک حدیث، ایک جملہ کس طرح سے انسان کی زندگی کو ٹرانسفارم کرتا ہے.
سورہ مبارکہ حدید کی یہ آیت الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اب نرم ہو جائیں؟ ہم کو اور آپ کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم لوگ آج 7واں دن ہے، مجالس عزائے حسینی میں آ رہے ہیں، فرش عزا پہ آ رہے ہیں، مظلوم کربلا کی یاد میں گریہ کر رہے ہیں، مصائب سن رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو فضائل کی طرح سے چینج کریں، ٹرانسفارم کریں؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اور عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ جتنی مصیبتیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، چاہے فیملی ایشوز ہوں، چاہے کمیونٹی ایشوز ہوں، چاہے نیشنل مسائل ہوں، چاہے انٹرنیشنل مسائل ہوں، ان سب کا روٹ کہاں کے اوپر ہے؟ انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے، انسان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، انسان کے اندر غرور پایا جاتا ہے، انسان خود کو اللہ کے مقابل سمجھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ مسلسل ریمائنڈرز پہ ریمائنڈرز بھیج رہا ہے کہ خبردار تم اپنے آپ کو اللہ نہ سمجھنا، ہم نے یہ کائنات بنا کے تمہارے حوالے کی ہے، تم ٹرسٹی آف دی ورلڈ ہو، تم اونر آف دی ورلڈ نہیں ہو۔ اور یہ جو کورونا وائرس آپ کے سامنے ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک ریمائنڈر ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک ریمائنڈر ہے کہ تم ان اللہ کہہ رہے ہو، خود کو خدا سمجھ رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ تم دنیا کو اتنی مرتبہ برباد کر سکتے ہو، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تم ہی دنیا کو آن کرتے ہو۔ معمولی وائرس کے سامنے تمہاری ساری ٹیکنالوجی، تمہاری ساری طاقت سرنڈرڈ ہو چکی ہے، فیلڈ ہو چکی ہے۔ جو اسٹیٹسٹکس موجود ہیں ان کے مطابق جتنے کورونا وائرس کے کیسز آ چکے ہیں، جتنے مریض اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اگر ان تمام مریضوں کے جسم سے کورونا وائرس کو کلیکٹ کیا جائے اور ایک جگہ جمع کیا جائے تو لیس دین 1 گرام وائرس، اور پوری دنیا حقیقت میں لاک ڈاؤن میں اور شٹ ڈاؤن میں۔ تم اپنے بوم پہ اتراتے ہو کہ تمہارے پاس اتنے ٹن کا بوم ہے اور یہ کر دو گے اور وہ کر دو گے۔ اللہ کے پاس 1 گرام کا وائرس، اور وہ 1 گرام سے کم کا وائرس تم کو سرنڈر کر دینے کے لیے، تم کو متوجہ کرنے کے لیے مور دین انف ہے، اگر تم متوجہ ہو سکتے ہو تو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، لیکن بہت خوبصورت داستان ہے، اور اس پہ ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے میوزک کی، لاؤڈ میوزک کی آواز آ رہی ہے، اور پھر آپ کی نظر ایک کنیز پہ پڑی جو شراب کی بوتلیں، شراب کے جام پھینکنے کے لیے باہر جا رہی ہے۔ امام نے اس کو روکا اور اس سے بس ایک سمپل سا کوشچن کیا۔ امام نے پوچھا، یہ بتایا کہ یہ گھر غلام کا ہے یا آزاد کا ہے، بندے کا ہے یا آزاد کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو میرے مالک کا گھر ہے، وہ تو آزاد ہے۔ امام نے کہا کہ اگر وہ بندہ ہوتا تو جو کر رہا ہے ہرگز نہ کرتا۔ یہی کہا امام نے، اور یہی کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ وہ کنیز جب گھر کے اندر واپس پہنچی تو جو یہ تھوڑی سی دیر ہوئی اس کو پہنچنے میں، اس کے مالک نے اس کو بلا کے کہا کہ تو کہاں رہ گئی تھی، دیر کیوں ہوئی، کس سے بات کر رہی تھی؟ اس نے واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، میں اسے نہیں پہچانتی، اس نے مجھ سے یہ سمپل سا کوشچن پوچھا کہ یہ آزاد کا گھر ہے کہ غلام کا گھر ہے؟ میں نے کہا آزاد کا گھر ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ انسان خود کو غلام سمجھتا ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ دیکھیں ایک جملے میں کتنی طاقت ہوتی ہے اگر انسان کا دل آمادہ ہو اور انسان کا دل مردہ نہ ہو چکا ہو، اور جب انسان کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے ایک جملے کے ذریعے سے، تو کتنے بڑے اسٹیپس وہ لینے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور کس طرح سے اس کی زندگی 180 ڈگری چینج ہو جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شخص لرز گیا امام موسیٰ کاظم کے اس جملے کے ذریعے۔ اب ظاہر ہے
کہ وہ جو نفس قدسی تھا، وہ جو معرفت پروردگار میں ڈوبی ہوئی زبان تھی، وہ جو معصوم زبان تھی، اس میں کیا تاثیر تھی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ انسان شراب کے جام توڑ دیتا ہے، رقص و سرود کے تمام انسٹرومنٹس، میوزیکل انسٹرومنٹس سب کو توڑ دیتا ہے اور دوڑتا ہوا امام موسیٰ کاظم کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور وہ جب گھر سے نکلا ہے تو جلدی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگوار نکل جائیں، اس نے چپل بھی نہیں پہنی، ننگے پیر دوڑا۔ تو چونکہ ننگے پیر دوڑا اور جب اس کو ہدایت ملی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تو ننگے پیر تھا، لہذا اس خوشگوار لمحے کی یاد میں اس نے یہ طے کیا کہ پوری زندگی ننگے پیر رہے گا، کبھی اپنے پیر میں جوتے نہیں پہنے گا۔ اسی لیے اس شخص کو بشر حافی کہا جاتا ہے، بشر جو ہمیشہ بیر فوٹڈ رہا۔ اور یہ انسان بالکل چینج ہو گیا، متقی پرہیزگار، تقوی کی جو بشری اور ہماری غیر معصوم کیپیسٹی میں ہائیسٹ لیول ہوتی ہے، ان منزلوں تک وہ پہنچ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل۔ خشوع کا مطلب ہے نرمی، خشوع کا مطلب ہے فلیکسیبلٹی۔ دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اگر تم پہاڑ کو دیکھو، اگر اللہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ کو بھی تم دیکھتے کہ وہ چور چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا خشیت پروردگار سے، خاشعا، خشوع اور خضوع کی وجہ سے۔ تو قرآن میں اتنا پاور ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہو تو وہ سنگلاخ پتھر بھی، وہ سنگ بھی حقیقت میں موم پڑ جائیں اور نر پڑ جائیں۔ عزیزان محترم، ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا قرآنی آیتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دل کو نرم کر سکیں؟ یا خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گنہگار زندگیوں کی وجہ سے، مسلسل ریپیٹڈ گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ یہ کوشچن ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فلیکسیبلٹی زندگی کی نشانی ہے۔ اگر ایک انسان ریجڈ ہے، اسٹبرن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردہ ہے۔ لیکن زندہ اور مردہ میں کیا فرق؟ جب تک انسان زندہ ہے اس کا ہاتھ ہل رہا ہے، اس کے پیر ہل رہے ہیں، اس کی گردن ہل رہی، مگر جب انسان مر گیا تو اب فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی۔ تو اگر فلیکسیبلٹی ہے ہمارے اندر، ہمارے دل میں فلیکسیبلٹی ہے، حق کو قبول کرنے کی فلیکسیبلٹی ہے، اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور بعد میں ہم کو متوجہ کیا جائے ہماری غلطی کی طرف، ہماری انا بیچ میں حائل نہ بنے حق کو قبول کرنے میں، تو یہ نشانی ہوگی کہ ہمارے دل میں ابھی زندگی باقی ہے، اس لیے کہ دل میں فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر ریجڈنس ہو، اسٹبرنس ہو کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری روح مردہ ہو چکی ہے۔ عزیزان محترم، اب گفتگو کا آخری مرحلہ، لیکن قرآن کریم میں ایک بہت مشہور آیت جو آپ سبھی حضرات جانتے ہیں خشوع کے حوالے سے، سورہ مبارک ہے مؤمنون۔ خشوع کی امپورٹنس کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وہ آیت جو ہم نے پڑھی ظاہر وہ آپ کے پیش نظر ہے، والخاشعین والخاشعات، وہ مومن مرد جن کے دلوں میں خشوع پایا جاتا ہے اور وہ مومنہ خواتین جن کے دلوں میں خشوع پایا جاتا ہے، اللہ نے ان کے لیے اسپیشل مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اجر عظیم کا تہیہ کیا ہے۔ اور اس آیت میں سورہ مومنون کی ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں یقیناً یقیناً وہ صاحبان ایمان جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ نماز میں خشوع، لیکن نماز میں ہم اپنے ہاتھوں کو صحیح طرح سے رکھیں، اس جگہ کو دیکھیں جہاں پہ ہم کو دیکھنا چاہیے، موومنٹ نہ ہو، ڈائریکشن چینج نہ ہو، یہ تمام چیزیں خضوع ہیں۔
اور ہمارا دل مکمل طور پہ نماز میں رہے، اللہ کی بارگاہ میں رہے، اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں جتنے بھی غیر معصوم ہیں، کوئی بھی ہو، ایٹ سم پوائنٹ ہر انسان اس مسئلے کو لے کے پریشان ہوتا ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن لیول مینٹین نہیں رہ پاتا، نماز میں کنسنٹریشن لیول مینٹین نہیں رہ پاتا، اور آسان کام نہیں ہے۔ کتابوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہدیے کے 2 اونٹ آئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں ان 2 اونٹوں میں سے ایک اونٹ اسے دے دوں گا کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے، مگر وہ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ اس میں ادر دین اللہ کسی اور چیز کے بارے میں نہ سوچے۔ تو تاریخ بتاتی کہ کوئی نہیں اٹھا، اٹھنے کو تو سبھی اٹھ جاتے، مگر سامنا رسول اللہ سے تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی نہیں اٹھا، سوائے اسی کے جو ہمیشہ اٹھا۔ امیر المومنین اٹھے، رسول اللہ نے کہا بسم اللہ، انہوں نے نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کر چکے تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اے رسول کہ آپ انہیں اونٹ عطا کر دیجیے، اس لیے کہ انہوں نے نماز میں ادر دین اللہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو حضور نے کہا کہ علی نے نماز میں سوچا تو کسی اور کے بارے میں۔ کہا کیا سوچا؟ کہا یہ کچھ سوچ رہے تھے، ان اونٹوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو جبریل پھر نازل ہوئے، ان کا اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے کہ وہ دوسرا اونٹ بھی انہیں دے دیجئے، اس لیے کہ علی اونٹوں کے بارے میں سوچ تو رہے تھے، مگر یہ سوچ رہے تھے کہ ان میں سے کون سا اونٹ لے اور کس اونٹ کو اللہ کی راہ میں دے تاکہ زیادہ غربا اور فقراء کی بھلائی ہو۔ محمد والے محمد لیکن نماز میں خشوع، اب ہمارے یہاں مسئلہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور یاد نہ آئے کہ کہاں رکھ دی ہے، کہاں کھو گئی ہے، آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، یاد آ جائے گی۔ تمام اننیسیسری بزنسز سب نماز میں گھیرنا شروع کر دیتے ہیں ہم کو۔ تو دیکھیں میں معصومین کے حیات طیبہ سے نمونے بعد میں عرض کروں گا، پہلے کچھ پوائنٹس عرض کر دوں جن کے ذریعے سے ہم نماز میں اپنے خشوع کو مینٹین کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ کوشش کر سکتے ہیں ان کے سہارے سے۔ پہلی چیز معرفت پروردگار میں اضافہ۔ معرفت پروردگار، جتنا زیادہ ہم اللہ کو پہچانتے جائیں گے اتنا زیادہ دنیا ہماری نظر میں حقیر ہوتی جائے گی، اور جتنی زیادہ دنیا حقیر ہوتی جائے گی اتنا زیادہ نماز میں کنسنٹریشن ہمارا بڑھتا جائے گا۔ اور دوسری چیز فراغت، ٹیک یور ٹائم۔ جب ہمیں نماز پڑھنا ہو تو ڈونٹ رش، جلد بازی نہ کیجیے کہ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں وہ مڈل آف دی ورک کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھنے لگے تو آدھا ذہن ہمارا ادھر ہے، آدھا ذہن ہمارا ادھر ہے۔ نو، اٹ ڈزنٹ ورک۔ ٹیک یور ٹائم، آپ اطمینان سے نماز پڑھیے۔ شہید رجائی جو ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، اگرچہ وہ عالمانہ لباس میں نہیں تھے، ان کا مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ نماز سے کہو کہ کام کا وقت ہے، کام سے نہ کہو کہ وقت نماز ہے۔ جب نماز کا وقت ہے تو کام سے کہو کہ وقت نماز ہے، نماز سے نہ کہو کہ وقت کام ہے۔ تو ہمیں ٹیک اوور ٹائم، یہ دوسری ٹپ۔ اور تیسری ٹپ کہ جس جگہ کے اوپر ہم نماز پڑھ، دیکھیں اسی لیے شریعت میں کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ انسان نماز کس طرح سے پڑھے، انسان کا لباس، انسان کی جگہ۔ اب انسان اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو کہاں سے کنسنٹریشن اس کا مینٹین ہوگا؟ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اسی لیے مکروہ قرار دیا گیا کچھ جگہوں کے اوپر نماز پڑھنے کو۔ اور شہید مطہری فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان یوں ہی سجدگاہ لے کے کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو حقیقت میں یہ وہ ہے کہ جو نماز کو خفیف سمجھ رہا ہے۔ مصلی بچھا کے عزت و احترام کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ انسان کو مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز بھی نماز میں خشوع کے لیول کو امپروو کرے گی۔
اور چوتھی چیز ٹرانسلیشن آف نماز. دیکھیں یہ بہت سمپل چیز ہے، مگر یہیں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگرچہ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، مگر میں ابھی انصاف سے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے بھی آپ کو بہت معمولی باتیں لگ رہی ہوں گی یہ، لیکن میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ کتنے آپ میں سے ہیں جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو A to Z پوری نماز کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ اگر ہم کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو جب ترجمہ ہی نہیں آتا تو ہم فوکس کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو چائنیز زبان میں، جاپنیز زبان میں کچھ لکھ کے دے دیا جائے اور وہ انگلش فونٹ میں ہو، اسے آپ پڑھ بھی لیں گے اور آپ ریپیٹڈلی پڑھتے رہیں گے تو فلوئنسی سے بھی پڑھ لیں گے، لیکن اگر آپ اس کو نہ جانتے ہو تو آپ کیا کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں اس پہ؟ نماز کا ترجمہ یاد کرنا آپ کو ہو سکتا ہے برڈن لگ رہا ہو، بٹ یقین کیجئے اگر جو نماز میں ریپیٹڈ ورڈز ہیں، اس طرح سے اللہ نے نماز ڈیزائن کی ہے کہ ہر مومن کسی بھی لینگویج کا ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، ان 2 آورز نماز کا ترجمہ یاد کر سکتا ہے، اور اگر 2 آورز نہیں تو 4 آورز میکسیمم. ایک پیج پہ پوری نماز اگر آپ ریپیٹڈ ورڈز کو ہٹا دیجئے تو لکھی جا سکتی ہے. ایک پیج کو میمورائز کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اور وہ بھی 1 ٹائم اینڈ فار لائف انویسٹمنٹ. اگر ایک مرتبہ آپ نے محنت کر کے، ہم کہتے ہیں 4 گھنٹے نہیں 8 گھنٹے، 8 گھنٹے نہیں 8 دن لگا کے نماز کا ترجمہ یاد کر لیا، اپنے بچوں کو یاد کرا دیا، تو یہ لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے. پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے، اس لیے کہ نماز 5 مرتبہ آدمی پڑھتا ہے. جو نماز 5 مرتبہ ہم پڑھ رہے ہوں، جس کو 5 مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہوں، اس کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ محمد وآل محمد صلوات. اور 5ویں ٹپ یہ ہے کہ نماز میں ملٹی ٹاسکنگ انسان کو نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں اور ان کی ہیبٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ وہ ٹی وی چل رہا ہے تو ٹی وی بھی چلتا رہے اور نماز بھی ہوتی رہے. وہ ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہا ہے وہ بھی نہ چھوٹنے پائے، کان میں اس کی بھی آواز آتی رہے اور نماز بھی ہوتی رہے. تو ملٹی ٹاسکنگ نماز میں نہیں چلے گی. یہ ملٹی ٹاسکنگ کی بدعت چھوڑ دیجئے اس جلیل القدر خلیفہ کے لیے جس کے سلسلے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اتنے ملٹی ٹاسکنگ تھے، اتنا بزی رہا کرتے تھے کہ ان کو موقع نہیں ملتا تھا اپنے بالوں کو صحیح کرنے کا، اپنے کو پاک صاف کرنے کا. تو حالت نماز میں وہ نماز بھی پڑھتے رہتے تھے اور جمعوں کی قربانیاں بھی دیتے رہتے تھے. اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اتنی جوئیں مار چکے ہوتے تھے کہ ان کے انگوٹھے جوؤں کے معصوم خون سے رنگین ہوتے تھے. تو ملٹی ٹاسکنگ وہ تھے، ان کو رہنے دیجیے. ایسے لوگوں کو حیدر کرار کے مقابلے میں لایا جاتا ہے جس کی نماز کا خشوع یہ تھا کہ تیر پیر سے نکال لیا جائے اور خبر نہ ہو. ایسوں کو حیدر کرار کے مقابلے میں ایسوں کو حیدر کرار کے مقابلے میں لانا بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ مشہور شعر ہے، میں اس کا ایک مصرع نہیں پڑھوں گا، جیسے قارورے دھرے ہوں جام کوثر کی جگہ. ایک طرف جام کوثر اور دوسری طرف غلاظتوں کے قارورے. یہ ایسا ہی ہے جیسے حیدر کرار کی جگہ پہ دوسروں کو بٹھا دیا. یہ ملٹی ٹاسکنگ نماز میں نہیں، وہ انہیں کے لیے چھوڑ دیجیے. اور دیکھیں نماز کے لیے ہمیں معصومین علیہ السلام کے جو انسٹرکشنز ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں خشوع کو، کنسنٹریشن کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ، تو تھوڑا سا نماز سے کچھ پہلے آپ مصلی پہ آگے بیٹھ جائیے. آپ خود اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا جب آپ کا دل چاہے. آپ ایک نماز ویسے پڑھیے جیسے پڑھتے آئے ہیں، اور آپ کو پڑھنے کی تو ہمیشہ تو اسی طرح سے پڑھتے آئے ہیں. کل جب نماز فجر کا وقت ہو تو جو آپ نماز فجر کا وقت ہے یا بہرحال نماز ظہر، جس وقت بھی آپ کے لیے ایزی ہو، آپ ٹرائل کرنا چاہیں تو کیجئے. آپ 5 منٹ پہلے مصلی پہ آ جائیے
اور آ کے آپ تھوڑی دیر تسبیح پڑھ لیجئے، 2 رکعت 4 رکعت مستحب نمازیں پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو اذان دیجئے، اقامت کہیے، نماز پڑھیے، دیکھیے کنسنٹریشن میں فرق آیا کہ نہیں آیا۔ یہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے نسخے ہیں۔ لیکن نماز کیا ہے؟ میں اس کو اپنے اعتبار سے اس طرح سے کہتا ہوں، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج، ماشاءاللہ، الصلاۃ معراج المومن، اسینشن آف مومن۔ اسینشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اوپر جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایک چیز ہے جو اسینشن کرتی ہے اور ہم لوگ سب اس پہ بیٹھتے ہیں، جہاز۔ جب جہاز اوپر اڑتا ہے، بلندی میں جاتا ہے، تو پہلے ٹیکسینگ کرتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آل آف اے سڈن جہاں ہے وہیں سے وہ سیدھے اوپر اڑ جائے۔ تو یہ جو ہم پہلے 5 منٹ 7 منٹ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، یہ ٹیکسینگ ہے ہماری معراج کے لیے جو ہم اللہ کی طرف کرنے والے ہیں۔ تو بغیر ٹیکسینگ کے آپ معراج پہ نہیں جا سکتے۔ اور 7ویں چیز، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں پھر بھی ہم لوگ فیلیبل ہیں، ہم لوگ غیر معصوم ہیں، ہمارے یہاں وہ وسوسے آئیں گے، لیکن ہمیں جو کرنا ہوگا وہ یہی ہے کہ مسلسل ان وسوسوں کو ہمیں ریموو کرتے رہنا ہوگا، ان سے فائٹ کرتے رہنا ہوگا۔ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، جس جگہ پہ خاص طور پہ جہاں امام جماعت کھڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ محراب کی میننگ کیا ہے؟ نہیں، آرچ نہیں محراب کی میننگ، وہ تو بنا ہوا ہوتا ہے اس شیپ میں، ورنہ محراب کی میننگ ہے جنگ کی جگہ، حرب کی جگہ۔ حرب کی جگہ کیا مطلب؟ وہاں کون سا دشمن ہے؟ وہاں بہت بڑے بڑے دشمن ہیں، وہاں شیطان ہے، نفس امارہ ہے، شیطانی فورسز ہیں، نفسانی فورسز ہیں، ان سب سے ہمیں نماز میں مسلسل جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو یہ جہاد مسلسل جاری رہے گا، اور ہمارا کمال یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی تصور ہمارے ذہن میں آئے ادر دن نماز کے دائرے سے ہٹ کر، ادر دن اللہ سے ہٹ کے، ہم اس کو فوراً کیچ کریں اور کیچ کر کے اس کو باہر پھینک دیں۔ یہ ٹریننگ ہمیں جاری رکھنا ہوگی اور اس نسخے پہ عمل کرنا ہوگا۔ ان دی بگننگ our task will be challenging۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، وہ جو وسوسے آ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی اور ہماری ایفرٹس جاری رہی تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم اپنی نماز فری آف وسوسہ پڑھ سکیں گے، اور یہ وہ نماز ہوگی جس کے سلسلے میں اللہ نے اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صلوات نماز میں خشوع اگر سیکھنا ہو تو سید سجاد سے سیکھیے۔ سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، شیطان آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، وہ سانپ بن کے آتا ہے اور انگوٹھا چبانا شروع کرتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ کر کے تھک جاتا ہے۔ ایونچولی وہ تھک ہار کے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو ہاتف غیبی کی ندا آتی ہے، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ ہمارے سامنے تو ایسے ایسے نمونے ہیں خشوع کے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان آیا کیوں تھا؟ اب یہاں پہ ایک باریک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے ذوق سماعت پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے۔ امام سجاد کے القاب میں سے ایک لقب ہے آدم آل محمد۔ آدم آل محمد یعنی عالم آل محمد، حضرت آدم علم مشہور ہے، آدم آل محمد۔ شیطان عین ممکن ہے سانپ بن کے امام سجاد کے مصلی پہ اسی لیے آیا ہو کہ اس لقب کے ذریعے سے اسے دھوکہ ہو گیا ہو کہ ایک آدم کو سانپ بن کے میں نے، تو یہ بھی آدم ہے، لیکن اس کی بے وقوفی یہ تھی کہ اس نے لقب پہ غور کیا مگر نام پہ غور نہیں کیا۔ لقب آدم آل محمد تھا مگر نام علی تھا۔ شیطان کو سوچ لینا چاہیے تھا جو پہلا علی تھا
اس نے گہوارے میں اجدر کو 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تو یہ چوتھا علی ہے، یہاں پہ وہ نسخہ کارگر نہیں ہوگا۔ بھائیان محترم، اب اس سعادت ہمیں وقت گنجائش نہیں۔ آج ہم لوگ یہاں جس کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ بھی علی، جس کے کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی علی۔ خضوع و خشوع کیا ہے، خشوع کی منزل کمال کیا ہے، کوئی کربلا سے پوچھے۔ تیروں کی برسات میں اس خضوع و خشوع سے حسین نے نماز ادا کی، کیا وہ سجدہ بوقت روا روی تو نے، نماز جاتی تھی دنیا سے روک لی تو نے۔ اصحاب حسینی کیسے تھے، نماز پہ کتنی توجہ تھی۔ ابو ثمامہ سیداوی امام کے قریب آتے ہیں، مولا یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے۔ امام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے اور پھر سر کو نیچے جھکایا اور کہا ہاں یہ نماز کا اول وقت ہے۔ ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ اگر امام حسین کی دعا لینا ہے تو نماز پہ اہتمام، نماز اول وقت، امام کی یہ دعا قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے شامل ہے، جعلک اللہ من المصلین۔ یہ ابو ثمامہ بظاہر تھوڑا سا جوش میں جذبے میں پہلے آ گئے تھے، اسی لیے امام علی مقام نے تھوڑی دیر کچھ سیکنڈز کے لیے ویٹ کیا اور اس کے بعد فرمایا ہاں اب یہ نماز کا اول وقت ہے۔ ورنہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ صحابی کو نماز یاد آئے اور نواس نبی کو نماز یاد نہ آئے، کچھ پہلے آ گئے تھے۔ خضوع و خشوع کی منزل معراج ہے کربلا۔ خشوع جب انسان کے دل پہ عظمت پروردگار سایہ فگن ہوتی ہے تو کوئی بھی مصیبت ہو اس پہ وہ صبر آزما ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ مصائب و آلام جہاں پہ کوئی سنبھل نہیں سکتا وہاں پہ بھی وہ سکون کا پیکر نظر آتا ہے۔ علی اصغر کی مصیبت ارباب ازا کوئی معمولی مصیبت نہیں، 6 مہینے کا بچہ اور وہ بھی پیاس کی شدت سے جاں بلب، اور اس کے گلے پہ 3 پھال کا تیر، گلے سے خون کا فوارہ اٹھ رہا ہے، من الاذن الى الاذن، گلا چھٹ چکا ہے، اور باپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے دیکھ رہا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو کھڑی رہ سکے۔ لیکن اللہ اکبر کیا جگر تھا حسین ابن علی کا، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ خشوع کے ذریعے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خشوع پیدا ہو جاتا ہے اللہ پوری کائنات کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے۔ یہ خشوع کی طاقت تھی جس نے حسین کو سنبھالے رکھا، اور حسین نے اس کا اظہار بھی کیا، معبود یہ مصیبت بھی حسین کے لیے آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب ازا، امام عالی مقام جب علی اصغر کو لے کے نرغہ عادہ میں آئے ہیں اور ان کے سامنے اپنے بچے کو بلند کیا ہے اور کہا کہ ذرا غور سے دیکھو یہ بچہ کتنا پیاسا ہے، یہ بچہ تڑپ بھی نہیں سکتا، یہ بچہ ہل بھی نہیں سکتا، بس اس کا ننھا سا منہ ہے جو کبھی کھلتا ہے اور کبھی بند ہوتا ہے، کیا تم میں کوئی نہیں ہے جو اس بچے کو ذرا سا پانی پلا دے؟ ارباب ازا، مظلومیت ایسی تھی کہ ان دشمنوں کے لشکر میں بھی کوہرام برپا ہو گیا اور آپس میں چینی گوئیاں شروع ہو گئیں، کوئی کہتا تھا پانی پلا دو، کوئی کہتا تھا پانی نہ پلاؤ،
جب پسر سعد نے فوج کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھا تو کہا این این حرملہ، حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام منقطع کر دے۔ ہاں ارباب عزا، حرملہ آتا ہے 3 پھال کا تیر لے کے آتا ہے، وہ تیر جس سے بڑے بڑے جانوروں کو مارا جاتا تھا۔ ہائے ارباب عزا، علی اصغر کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ جس تیر سے بڑے بڑے جانوروں کو مارا جاتا تھا، اس تیر سے اس 6 مہینے کے بچے کو مارا جاتا۔ علی اصغر کی مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے، ہم اور آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی سید الساجدین کے دل سے پوچھے، یادگار کربلا امام زین العابدین کے دل سے پوچھے۔ ارباب عزا، کتابوں میں ملتا ہے کہ جب منہال سے امام سجاد کی ملاقات ہوئی ہے تو امام نے کسی شہید کے بارے میں نہیں پوچھا۔ گفتگو کے اینڈ میں امام نے منہال سے پوچھا، اے منہال، ارے میرے بھیا علی اصغر کا قاتل حرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ اس ننھے سے بچے کی اتنی قیمت ہے کہ سید سجاد اس طرح سے اپنے اس بھائی کو یاد کرتے ہیں۔ ارباب عزا، حرملہ آتا ہے 3 پھال کا تیر چلے کمان میں جوڑتا ہے، گلو علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے۔ اب ارباب عزا، باقی کی جو مظلومیت ہے، جو مصیبت ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہاں ارباب عزا، ہمیں ایک دکھیاری ماں کو، رباب کو، اس کے 6 مہینے کے بچے کا پرسہ دینا ہے۔ آنسوؤں پہ قابو نہ پائیے، آواز گریہ بلند کیجئے، پتہ نہیں کون کس سال زندہ رہے، اس سال زندہ رہیں یا زندہ نہ رہے۔ ایک بہت بڑے مرجع تخلید، ان کو خواب میں دیکھا گیا، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی کوئی تمنا ہے، کوئی حسرت ہے؟ وہاں پہ آپ بہت سکون و اطمینان سے ہیں، مگر کوئی خواہش ہے؟ اب خواہش یہی ہے کہ کاش ایک زندگی اور مل جاتی اور میں وہ زندگی مجلس عزائے حسین میں برپا کرتا، کوئی خطیب مصائب سید الشہداء بیان کرتا اور میں گریہ و زاری کرتا، اس لیے کہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں درجات عزاداری میں گریہ و زاری کی بنیاد پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں ارباب عزا، اور اب جو تاریخ کے جملے ہیں وہ یہ ہے، وہ مصیبت اتنی دلخراش تھی آقا حسین پر، اتنی دلخراش تھی کہ یہ وہ پہلا موقع تھا کربلا میں کہ جب آقا حسین نے تڑپ کے ہم کو، آپ کو، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، اور تاریخ میں وہ جملہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے ہمارے چاہنے والوں، اے کاش تم کربلا میں موجود ہوتے اور اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھتے کہ کس طرح سے میں اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی کا ایک گھونٹ طلب کر رہا تھا اور ادھر سے پانی کے بجائے تیر آ رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں ارباب عزا، اب حسین عجب قسم پرسی کے عالم میں ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ماں کو آخری دیدار تو کرا دوں، پیچھے ہٹتے ہیں، ارے جب ماں اس عالم میں اپنے لال کو دیکھے گی تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھے، در خیمہ پہ آئے، کھڑے ہو کے آواز دی، اے رباب اپنے بچے کو آگے لے جاؤ۔ رباب سے پہلے 4 سالہ سکینہ آ گئی، بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، ارے میں پیاسی رہ گئی۔ حسین کیا جواب دے؟ زبان سے کچھ نہ کہا، بابا کا دامن ہٹا دیا۔ جب سکینہ نے اپنے لال کو، اپنے چھننے بھیا کو اس عالم میں دیکھا، خاک کربلا پہ پچھاڑے کھانے لگی۔ اور اے ارباب عزا، جب دکھیاری ماں نے اپنے لال کو اس عالم میں دیکھا تو زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، ایسا محسوس ہوا جیسے رباب پہ سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ بس ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلک ینحر، اے میرے لال، ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں تجھ جیسے بچے بھی نحر کر دیے جائیں۔
جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا ان آوازوں پہ رحم کرے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی, بی بی کو پرسہ مل گیا. بس ارباب ادب 2 جملے اور مجلس تمام روایتوں میں ملتا ہے. اے کاش رباب کی مظلومیت یہیں پہ تمام ہو جاتی. لیکن اے ارباب ازا, کتابوں میں ملتا ہے کہ آقا حسین علی اصغر کو پشت خیمہ لائے, ننھی سی قبر کھودی, علی اصغر کو اپنے ہاتھ سے سپرد لحد کیا. ارے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے مگر پانی کہاں تھا. قبر اصغر پہ منہ رکھا, گریہ کیا, آنسوؤں سے قبر اصغر کو تر کیا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. ہاں ارباب ازا, جی چاہتا ہے پوچھوں آقا آپ نے کسی شہید کی میت کو سپرد لحد نہیں کیا, اصغر کی میت کو سپرد لحد کیوں کیا؟ عجب نہیں حسین جواب دیں. ارے جب ہماری شہادت کے بعد لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہوں گے, میرا لال بہت کم سن ہے, اس کی ننھی ہڈیاں ارے گھوڑوں کی ٹاپوں کو کیسے برداشت کریں؟ اور ہو سکتا ہے حسین جواب دیں, میں نہیں چاہتا کہ میرے لال کے سر کو نیزے طویل پہ بلند کیا جائے. رباب کے لیے گلو علی اصغر کو دیکھنا ہی وہ آخری مصیبت ہے کہ ملکہ وفا صبر نہ کر سکے گی. مگر اے ارباب ازا, کیا حسین کی یہ خواہش پوری ہوئی؟ ہاں ارباب ازا, جب شہداء کے سروں کو نیزوں پہ معلق کیا گیا تو ظالموں نے دیکھا کہ ایک شہید کی کمی ہے, ایک سر کی کمی ہے. اشقیاء نیزے لیے ہوئے کربلا کی سرزمین پہ نیزے چبھوتے پھر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ حسین نے اس کم سن بچے کو سپرد لحد کیا ہے. اے ارباب ازا, اے کاش اس منظر کو ماں نہ دیکھتی, مگر کتابوں میں ملتا ہے کہ نیزہ ایک ملعون نے چبھویا, علی اصغر کا ننھا سا سر نیزے کے ساتھ برآمد ہوا. ہار باب ازا, سر و تن میں جدائی کی گئی, نیزے طویل پہ بلند کیا گیا. سر چھوٹا تھا, نیزہ بڑا تھا, سر نیزے پہ نہ رک سکا. ظالموں نے نیزے سے سر کو رسی سے باندھا. جب سر قلم ہو رہا تھا, ماں در خیمہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی. جب سر کو نیزے طویل پہ بلند کیا جا رہا تھا, ماں دیکھ رہی تھی. جب سر کو نیزے سے باندھا جا رہا تھا, ماں دیکھ رہی تھی. رباب جانے, یا اللہ جانے, رباب نے کیوں کر صبر کیا. ماں